جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے مزین کر لے، اللہ اس کی محفلوں کو بھی اچھا کر دے گا۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرے اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دو کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ اچھے کتابوں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھانا پڑتا ہے۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان ثابت ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے مزین کر لے، اللہ اس کی محفلوں کو بھی اچھا کر دے گا۔ وہ بلندی کسی کام کا نہیں جس پر چڑھ کر انسان انسانیت سے گر جائے۔ مسجد کے باہر فقیر بیٹا مانگ رہا تھا۔ نمازی باہر نکلے اور کچھ نے اسے اتنا شرمندہ کیا کہ وہ بھاگ کر شراب خانے کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ جو بھی شرابی نکلتا اسے کچھ نہ کچھ دے کر کہتا کہ ہم تو گنہگار ہیں، شاید تیری دعا ہی سے نجات مل جائے۔ اس سے میں نے یہ بات سمجھ لی کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے۔ جینے کا ہنر ہم کو قرآن سکھاتا ہے، حیوان کو بھی انسان بناتا ہے۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے راستے میں اپنی انگلیاں رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چلی پڑے گی۔ اس لیے راستہ اور منزلیں ان کو ملتی ہیں جو اپنے آپ پر اور اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ کسی کے کچھ کہنے پر رک مت جائے، اپنا سفر جاری رکھیں۔